نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قل أنفقوا طوعا أو كرها آپ کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے لن يتقبل منكم ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم نافرمانی کرنے والی قوم ہو وما منعهم ان تقبل منهم اور نہیں رکاوٹ کہ قبول کیے جائیں ان سے نفقاتهم ان کے خرچ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ مگر یہ کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى اور نہیں آتے نماز کو مگر وہ سست ہوتے ہیں ولا ينفقون الا وهم كارهون اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم پس آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے تاکہ عذاب دے انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں وتزهق أنفسهم وهم كافرون اور نکلے جانے ان کے اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 7واں رکوع آیات نمبر 53, 54 اور 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ اس سے قبل سن رہے ہیں
اس مقام پر منافقین کا ذکر ہے، خصوصاً ان منافقین کا جو تبوک کے سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، باوجود اس کے کہ ان کو نکلنے کا واضح حکم دیا گیا تھا۔ ان منافقین کے حالات میں گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی، اگر اہل ایمان کو کوئی فتح ملے اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے تھے اور ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ درست رکھا ہوا تھا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ تکلیف دینے والے ذات بھی اللہ کی ہے اور راحت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، باقی ہمیں اللہ کے راستے میں تکلیف ملے گی، اس پر بھی اجر ملے گا، تاکہ شہید ہو جائیں گے تب بھی اجر ملے گا، تمہیں کیا ملے گا؟ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آج کے سبق میں بھی منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ منافقین میں بعض وہ لوگ تھے کہ جو جہاد پہ تو نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان بدبختوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم کچھ مال پیسہ تھوڑا بہت دے دیں گے، وہ جی ہم سے یہ صدقہ قبول کر لو، ہم جا تو نہیں سکے لیکن چلو اتنا تو کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ جہاد پہ نہیں گئے تھے نا، جن کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، اب یہ صدقہ خیرات دے تو ہر دن سے نہ لیں اور کہیں کوئی ضرورت نہیں، تم اپنا پاس رکھو، تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو۔ کہتے ہیں کہ خوشی سے ہم دے رہے ہیں، فرمایا تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو، نہیں قبول کیا جائے گا تمہارا صدقہ۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تمہارے دل میں کفر موجود ہے، اور تم جو نمازوں کو آتے ہو یہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتے ہو، لہذا تمہارے صدقات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرماتے نہیں؟ فَقُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آپ کہہ دیجئے تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا۔ جی یہ ہے بد نصیبی کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم میرے راہ میں مت دو، اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہوگی؟ رب کہے نہیں قبول تمہارا بس۔ فرمایا خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو، تمہیں کہا کیا گیا تھا اور تم نے کیا کیا، لہذا تم فاسق قوم ہو، لہذا تمہارے صدقات ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی اور کیا بدبختی ہوگی۔ تھوڑا آپ آگے چلیں، صرف 2-3 ورقے آگے چلیں، 11واں پارہ ہے، یہی سورۃ التوبہ ہے، صفحہ نمبر 184، آیت نمبر 102۔ آیت نمبر 102، اور صرف 2-3 ورقے آگے جائیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطیوں کا، انہوں نے عمل صالح بھی کیے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ امید ہے کہ اللہ ان پہ لوٹ آئے گا، یعنی اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں سے غلطی ہوئی لیکن اگر وہ سچی توبہ کریں اللہ معاف کر دے گا، لیکن منافقت تو نہ کرے نا، مطلب یہ ہے یہ منافقین کرتے ہیں منافقت، یہ چاہتے ہیں کہ ہم 150 دے کر نبی پاک کو خوش کر لیں اور بس نظام سیدھا ہو جائے، یہ کر رہے منافقت۔ فرمایا جن سے غلطیاں ہوئیں انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ خذ من اموالهم صدقہ،
آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، صحابہ کرام کوئی معصوم تو نہیں تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، اور فرمایا پھر انہوں نے توبہ کر لی، ان کے آپ لے لیجئے صدقہ، کوئی بات نہیں ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جو منافق ہیں ان کے صدقات نہیں لینے، جیسے ابھی ہم وہاں پر پڑھ رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقہ، لے لیجیے ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، وصلی علیہم، اور دعا بھی دیجیے ان کو، ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے۔ آپ ان سے صدقات لیجئے، ان کے لیے دعائیں بھی کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعائیں قبول بھی کرے گا، حالانکہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادی، کہ بے شک اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اپنے بندوں کے صدقات بھی قبول کرتا ہے، صدقات لے لے اللہ قبول فرما لے، یہ بندے کی خوش نصیبی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر لیتے ہیں، صدقات قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اب واپس آئیے، یہاں جو بات ہو رہی ہے یا منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین فرمایا وہ یہ نہیں کہ غلطی کر کے اس پہ پچھتاتے ہیں یا کوئی توبہ کی طرف دھیان کرتے ہیں، نہیں، وہ اپنی غلطی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب صحیح دھوکہ دیا ہوا ہے، جی ہم نے جناب نعوذ باللہ صحیح فراڈ لگایا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے ایسے بدبختوں کا صدقات ہم قبول بھی نہیں کرتے۔ اس نے فرمایا ان سے منافقین سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ فرمایا انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو، اور جو فاسق اور نافرمان قوم ہے اللہ اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ان کے صدقات قبول ہوں گے؟ آگے وجہ بتائی، فرمایا وما منعہم، اور نہیں رکاوٹ، نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اوپر اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اندر اندر سے اللہ رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، کفر رکھتے ہیں۔ جو آدمی یہ حرکت کرے اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور دوسری وجہ یہ ہے یہ نمازوں کو نہیں آتے مگر سستی کی حالت میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرض نماز والا، رب کا سجدہ، رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کو بھی وہ ٹرکانے کی کوشش کرتے ہیں، وقت گزار کے آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، جذبے اور شوق کے ساتھ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ بھی ہماری بھی کمزوری ہے اس وقت، آپ دیکھ لیجیے کہ عموماً نمازوں میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کہ فجر کا تو ذکر ہی نہ کرنا، فجر میں تو آدھے سے زیادہ نمازی ہوتے ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں جن میں ہوتے ہیں نمازی اور باقاعدہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں چلو کبھی کبھار آ گئے، ایک وہ ساتھی ہیں جو باقاعدہ پڑھنے والے ہیں، وہ جب بھی دیکھو پیچھے دو صفحے رہ جاتی ہیں، پتہ بھی ہے ان کو، ٹائم کا بھی پتہ ہے، وہ پڑھنی بھی ہے، لیکن وقت گزار کے جناب جماعت رہ گئی، کبھی ساری رہ گئی، کبھی آدھی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ نماز بندہ اہتمام سے پڑھے، گپیں لگی ہوئی ہیں،
بس جی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی بس 5 منٹ رہتے ہیں 2 منٹ رہتے ہیں، کرتے کرتے وہ جماعت ہو گئی۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ سستی والا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے اور اللہ نے ان کے صدقات بھی قبول نہیں کیے۔ دیکھو اللہ وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے صدقات کیوں نہیں قبول ہوئے۔ پہلی وجہ بیان کی انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اور دوسری وجہ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ وہ نماز میں آتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری وجہ ولا ينفقون الا وهم كارهون، کہ وہ خرچ نہیں کرتے مگر دل سے ناپسند سمجھتے ہیں۔ جی زکوٰۃ دینی ہو بندے نے اور بندہ کہے یار کس مصیبت سے پھنس گیا، سمجھ آئی، اب جناب زکوٰۃ کی قربانی کرنی ہے اور یار کیا مصیبت میں، اللہ فرماتے ہیں ایسا صدقات ہم قبول ہی نہیں کرتے، رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو محتاجی تو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے شوق سے دو، اللہ کی راہ میں دینا ہے محبت سے دو، اللہ کی راہ میں دینا ہے جذبے سے دو، نہیں دینا تو نہ دو، نقصان تمہارا ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے اللہ سنواتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، کرتے بھی ہیں تو کارہون کراہت سے کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں اور مشکل سے کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں ایسے صدقات کی اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کی۔ جب ہر عمل شوق کے ساتھ ہوگا، بشاشت اور خوشی کے ساتھ ہوگا، ریاکاری اور نمود و نمائش سے پاک ہوگا، تب اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا۔ اور آخری بات، پھر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ دنیا میں ان کے پاس مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، بندہ دیکھتا ہے بڑے مزے سے زندگی گزارا ہے، دیکھتے رہو، ان کی دنیا کی عیاشیاں دیکھ کر حیران نہ ہو، یہ عیاشیاں تو اور ان کو کفر میں پکا کر نہیں ہے، موت آئے گی تو ایمان ذرا نہیں ہوگا اور مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، پس آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ پڑیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے اسی مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی۔ بعض دفعہ انسان مال اور اولاد کے نشے میں مست ہوتا ہے، وہی مال وہی اولاد دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک تو دنیا میں سزا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب روح نکلتی ہے، جب موت آتی ہے تو بندہ اندر سے کافر بنا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے، ورنہ ایسی اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ رب فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کو دیکھ کر حیران نہ ہوں، اللہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں بھی ان کو عذاب اور سزا دے گا، اور جب جان نکلے گی تو ایمان بھی اللہ ان سے چھین لے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اللہ خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں روکا ان کو کہ قبول کی جائے ان سے ان کے خرچے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر اس بات نے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور وہ نہیں آتے نماز کو، الا وهم کسالى، مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، الا وهم
کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ ناپسندیدگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، پس آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں عذاب دے ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکل جائے ان کی جان، وَهُمْ كَارِهُونَ، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حال میں